زمانے کی پہنچ سے دور ایک سرزمین میں زمرد کے سبز پہاڑوں اور نیلم نیلے دریاؤں کے درمیان بسی ہوئی ایک سلطنت تھی جسے نورستان کہا جاتا تھا۔ اس جادوئی دائرے پر ایک مہربان اور عادل بادشاہ سلطان ذوالفقار اور اس کی ملکہ گلزار بانو کی حکومت تھی۔ ان کی ایک خوبصورت بیٹی شہزادی گل صنوبر تھی جو بہار کے پہلے پھول کی طرح پیاری اور غزال کی طرح دلکش تھی۔ اس کی ہنسی گھنٹیوں کی آواز کی طرح تھی اور اس کا دل ایک کرسٹل صاف ندی کی طرح صاف تھا۔ ایک دن جب شہزادی گل صنوبر شاہی باغات میں ٹہل رہی تھی، کھلتے گلابوں اور خوشبودار چمیلی کی تعریف کر رہی تھی، اس نے ایک پرندہ دیکھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ پرندہ کوئی عام مخلوق نہیں تھا، یہ ایک پرندہ تھا جو پاکستان کے دور دراز علاقوں کا ایک صوفیانہ پرندہ تھا۔ پیرندہ کے پنکھ تھے جو قیمتی جواہرات کی طرح چمکتے تھے، جن میں زمرد، نیلم اور سونے کے رنگ تھے۔ اس کی آنکھیں حکمت سے چمک رہی تھیں اور اس میں اسرار کی ہوا تھی۔ پرندہ خوش دلی سے نیچے اڑ گیا اور ایک قریبی شاخ پر جا بیٹھا شہزادی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو اس کی روح کو چھید رہی تھی۔ پرندے کے حسن کے سحر میں گرفتار گل صنوبر نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حیرت سے پرندہ اس پر اڑ گیا۔ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ گل صنوبر نے ہوا کی طرح نرم آواز میں پوچھا۔ پرندے نے حیرانی سے سریلی آواز میں جواب دیا، میں شہباز ہوں، پاکستان کا قاصد، میں ایک حیرت کی کہانی اور آپ کی مدد کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ گل صنوبر حیران رہ گئی۔ پاکستان سے بات کرنے والا پرندہ؟ یہ واقعی ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ وہ غور سے سن رہی تھی جیسے شہباز نے اسے کہانی سنائی۔ افق سے پرے پاکستان کی صوفیانہ سرزمین میں ایک شاندار باغ موجود ہے جسے باغ خیال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ باغ تمام پریوں کی ملکہ رانی پری کا گھر ہے، لیکن اب یہ باغ مرجھا رہا ہے اور رانی پاری کی روشنی ختم ہو رہی ہے۔ ایک بدکردار جادوگرنی جو پاکستان کو ابدی تاریکی میں ڈالنا چاہتی ہے کی طرف سے ایک تاریک لعنت پڑی ہے۔ اس لعنت کو توڑنے کا واحد راستہ، شہباز نے جاری رکھا، تو نورستان کی جادوئی جھیل کے اندر چھپے ہوئے ایک منی، اس کے قطرے پر کو بازیافت کرنا ہے۔ لیکن موتی وہی پا سکتا ہے جس کا دل صاف ہو اور جس کی ہمت غیر متزلزل ہو۔ اب شہزادی گل صنوبر اس موتی کو حاصل کرنے اور پاکستان کو بچانے کے لیے مقدر ہیں۔ گل صنوبر نے عزم کی ایک لہر محسوس کی۔ وہ ایسی عظیم جستجو سے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور شہباز کے ساتھ اپنے گائیڈ کے طور پر نورستان کے گہرے جنگلات اور بلند ترین پہاڑوں کے ذریعے سفر کا آغاز کیا۔ سفر چیلنجوں سے بھرا تھا۔ اس نے شدید طوفانوں کا سامنا کیا، غدار گھاٹیوں کو عبور کیا اور چالاک مخلوقات کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی روح کبھی متزلزل نہ ہوئی۔ ہر رکاوٹ کے ساتھ وہ مضبوط اور زیادہ پرعزم ہوتی گئی۔ آخر کار وہ جادوئی جھیل تک پہنچ گئے۔ اس کا پانی چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ گل صنوبر نے جھیل کے کنارے گھٹنے ٹیک کر اس کی گہرائی میں دیکھا۔ وہاں اس نے اس ڈراپ پرل کو دیکھا جو ایک نرم آسمانی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہ موتی لینے کے لیے آگے بڑھی تو فضا میں ایک آواز گونجی۔ یہ خود جادوگرنی تھی جو خوف اور شک کے وسوسے ڈال کر گل صنوبر کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شہزادی کا دل صاف تھا اور اس کی ہمت ثابت قدم تھی۔ اس نے موتی کو پکڑ لیا اور اسی لمحے اس میں سے ایک چمکدار روشنی پھوٹ پڑی، اندھیرے کو ختم کر کے لعنت کو توڑ دیا۔ شہباز جو اب نئی توانائی سے چمک رہے ہیں نے گل صنوبر کا اس کی بہادری پر شکریہ ادا کیا۔ اے عظیم شہزادی، تو نے پاکستان کو بچا لیا ہے۔ رانی پری کی روشنی ایک بار پھر چمکے گی اور باغ خیال کا باغ ابدی حسن سے کھلے گا۔ تلاش مکمل ہونے کے بعد شہباز گل صنوبر کو واپس نورستان لے گئے، جہاں ان کا بطور ہیرو استقبال کیا گیا۔ اس کی بہادری کی داستان دور دور تک پھیل گئی اور نورستان اور پاکستان ہمیشہ کے لیے دوستی اور جادو میں جڑ گئے۔ جہاں تک شہزادی گل صنوبر کا تعلق ہے، وہ حیرت اور مہم جوئی سے بھرپور زندگی گزارتی رہی، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہی، اور نورستان کے شاہی باغ میں پرائندہ شہباز کو اکثر دیکھا جاتا تھا۔ شہزادی گل صنوبر کی عجیب و غریب کہانی اور سرزمین پاکستان کی یاد دلاتی تھی۔